بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام من باررا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ علامہ صاحب نے سوال فرمایا کہ نماز تراویح کی رمضان المبارک میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ شریعت مطہرہ میں سنت ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر تقریباً احادیث کی کافی کتب کے اندر 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ صحیح۔ پھر چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کافی انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی تو مؤذن نے جا کر عرض کی تو آپ تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں اس لیے حاضر نہیں ہوا تھا کہ کہیں میرے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نماز تراویح کو تمہارے اوپر فرض نہ کر۔ اللہ اللہ، اس خدشے کی وجہ سے اللہ نہیں آیا تھا۔ تو سنت ثابت ہوگی 3 دن، ایک دن بھی ہوتی تو سنت تھی، سنت تھی۔ صحیح، یہ تو 3 دن ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اس کو مختلف زاویے سے دیکھا جائے گا۔ اچھا۔ حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جہاں سے مخالفین کو خارش ہوتی ہے۔ یہ بات اماں جی فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اچھا۔ رمضان کے مہینے میں بھی صحیح اور غیر رمضان میں بھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، رمضان میں بھی 8 رکعت اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نماز تراویح 8 رکعت ہیں تو رمضان میں تو 8 رکعت تراویح ہوئی اور غیر رمضان میں کیا ہوا؟ اللہ اللہ۔ اب ان کو دوبارہ پھر خارش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دار حقیقت یہ تہجد کی نماز ہے، اچھا اچھا۔ جو رمضان میں بھی 8 رکعت ہے اور غیر رمضان میں بھی 8 تو رکعت۔ رمضان شریف میں یہی تہجد کی نماز تراویح بن جاتی ہے؟ ہاں، ان کے بقول نزدیک، بقول ان کے۔ بقول ان کے صحیح۔ یہ وہی 8 رکعت ہیں۔ رمضان میں ان نفلوں کا نام تراویح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور غیر رمضان میں ان نفلوں کا نام نماز تہجد ہو گیا۔ تہجد، صحیح۔ ہم نے کہا نہیں یار، تہجد کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ اسی حدیث کی یہ لفظ ہے۔ اللہ۔ اماں جی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ماشاء اللہ۔ کہ تہجد اس وقت پڑھتے تھے جب مرغا اذان دیتا تھا۔ صحیح، مغرب یا عشاء کے وقت مرغے اذان نہیں دیتے۔ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اور نماز ہے، اور تہجد کی نماز اور نماز ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، ہاں، اچھا۔ وہ اس کا پچھلی رات سے تعلق ہے، لیکن صلاۃ تراویح کا تعلق یہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ حضور سوال یہاں پر میں کہ نماز تہجد جو آپ فرما رہے تھے کہ نماز تہجد جو ہے نا وہ جب مرغے اذان دے تو تب نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تو حکم تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے آپ کی تھوڑی سی آنکھ لگی ہے فوراً کھل گئی تو اس کے بعد آپ کا تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، تہجد تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ علامہ صاحب، تہجد کی نماز جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرض تھی۔ اچھا، صحیح۔ ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے، ہوں، یہ نوافل ہے۔ اور تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ضروری ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا۔ اور تہجد جو ہے وہ ہمارے لیے نفلی نماز ہے، آنکھ لگنے کے بعد پڑھ لیں۔ اگر ٹائم مل ہی نہیں رہا، آنکھ لگی نہیں، تو پھر آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ صرف فرض آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، صلی اللہ۔ ہمارے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اور پھر اماں جی فرماتی تھی کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں
8 رکعت ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے، اس سے زیادہ نہیں. اور 3 وتر، 8 اور 3 11 کے لفظ بھی ہیں. یقیناً 8 رکعت جو ہیں وہ تہجد ہے، اور 20 رکعت جو ہے یہ تراویح ہے. نمبر 3، آج بھی حرم کعبہ میں براہ راست دیکھیں 20 تراویح ہے. تو حرم کعبہ میں جو کام ہو وہ ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے. ابھی آپ سنیں گے. صحیح. ایسا کوئی بھی کوشچن نہیں رہے گا جو جنم لے گا اور ہم حال نہ کریں. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج براہ راست دیکھیں حرم کعبہ کے اندر وہ 20 رکعت ہیں، اور حرم مدینہ المنورہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی 20 ہیں. فرق صرف اتنا ہے وہ مقلد ہو کر رفع دین بھی کرتے ہیں اور مقلد ہو کر 20 کے بھی پابند ہیں. صحیح. اب ان کا نہ مکے والوں سے تعلق ہے اور نہ مدینے والوں سے تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ حرم والوں کی بات ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے تو دلیل ہمارا امام وہ ہے، دلیل وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے. کیا بات ہے. میرا اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال تھا، اور ناظرین یہ کافی سوال جو ہے نا وہ مختلف ہی ہے. سوال یہ ہے کہ تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 8 ہیں 20 ہیں، یہ کتنی، یہ تھوڑا آج اختلافات آج ہمارا ختم کر دیں کہ کیا کتنی رکعت ہیں اس کی تراویح کی. تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 20 ہیں. اچھا. اور تہجد کی نماز کے جو رکعت ہیں وہ 8 ہیں. قیام اللیل کے لفظ ہیں جو محدثین نے ابواب باندھے ہیں، اس میں قیام اللیل ہے. صحیح. اب مغرب کی نماز قیام اللیل، عشاء قیام اللیل، تراویح قیام اللیل، تہجد قیام اللیل، اس میں سے فکس ڈپازٹ یہ نہیں کر سکتے. اچھا. اب میرے نزدیک تو اگر آپ علامہ صاحب غور فرمائیں گے تو میں ایسی ایک بات کی وضاحت کروں، جو ان کے کھوپڑیاں جو ہیں وہ تو پہلے ہی خراب ہیں. ہاں بالکل ایسی. اگر ہو سکتا ہے کسی کی قسمت اچھی ہو تو اس کی سمجھ میں میری بات آ جائے. صحیح. ایک نماز سنت، ایک نماز واجب، ایک نماز فرض، اور ایک ہے فرض کفایہ. صحیح. اب یہ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں نہ یہ تہجد پڑھتے ہیں، اچھا، اور نہ یہ تراویح پڑھتے ہیں. اللہ، یہ تو مکروہ نماز پڑھتے ہیں. جی میں 2 مرتبہ پھر دہراتا ہوں، یہ جو 8 رکعت والے ہیں نہ یہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جو 8 پڑھ رہے ہیں. اچھا. بلکہ یہ تو مکروہ نماز ہے. مکروہ کیسے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ وہی نفل رمضان میں تراویح بن گئی، اور رمضان والے یہ 8 نفل غیر رمضان میں تراویح بن گئی، تہجد بن گیا. تہجد بن گیا. صحیح. اور تہجد رمضان میں آ کر نماز بن گئی. تو بھائی یہ تو نفل ہوئے اور نفلوں کی جماعت ثابت ہی نہیں. اللہ. اب مکروہ کی پھر 2 قسمیں رہیں گی، تحریمی ہے یا کہ تنزیہ ہے. ہاں صحیح. تو جب ثابت ہی نہیں، ان کے لیے تو صحابہ کے اقوال بھی دلیل نہیں بنتے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پرانی دشمنی ان کی. اللہ. انہوں نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، تراویح جو ہے یہ اچھی بدعت ہے. اور 4 حدیثیں صحیح اسناد سے، 4 احادیث پاک صحیح اسناد سے یہ بات کو عیاں اور واضح کرتی ہیں. صحیح. کہ نماز تراویح جو یہ سنت ہے اور اس کی رکعات جو ہیں وہ 20 ہیں. آخر میں یہ اتنا ہی کہوں گا کہ اگر شوق ہے تو 8 کے ساتھ لفظ تراویح دکھا دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب یہ 8 کا جو عدد ہے، تعداد ہے، یہ تراویح کے ساتھ اس کی مناسبت کوئی نہیں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں اگر زیادہ ہی شوق ہے تو پھر جائیں عرب و عجم میں. کیا شان ہے، ماشاءاللہ. عرب و عجم میں جائیں، ان کو کہیں کہ ادھر لکھا ہو ثمانیۃ رکعت تراویح، ثمانیہ 8 رکعت، اور ساتھ لفظ ہو تا را الف واو یا ہا لفظ تراویح. اگر نہ ملے تو پھر ہم فقیروں کے پاس آ جائیں، ہم دکھائیں گے 20 رکعت تراویح. اللہ اکبر. 20 کے ساتھ لفظ تراویح فکس ڈپازٹ ہوگا، لکھا ہوگا
اور 4 حدیث پیش کریں گے، ایک بھی نہیں. تو بات تو یہی ہے کہ حدیث کو ماننا ہے یا سنت کو ماننا ہے. اللہ اکبر، اللہ حدیث کو ماننا ہے یا سنت کو ماننا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے تو علیکم سنتی و سنت خلفاء راشدین، کوئی بھی تمہیں مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان 4 پہ انڈے دو، ان 4 پہ دیکھو. سبحان میرے خلفاء راشدین کے پاس لے آؤ، ان سے ثابت ہے. سبحان تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اب حضرت عمر سے تو یہ ثابت ہیں 20، حضرت عثمان غنی سے ثابت ہیں 20، جو قاری حضرت عمر نے بنایا تھا اس سے ثابت ہیں 20، حرم کعبہ میں آج بھی ثابت ہیں 20، پیچھے بچ گیا کہ اللہ، حرم مدینہ میں آج بھی ہیں 20، اور بغداد کے منبر پہ آج بھی ہیں 20، علی حجویری کے در اقدس پہ آج بھی ہیں 20. اب یہ 8 والے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو 8 والے تو حکم آپ نے پہلے بیان کرتے ہیں نا کہ 8 والا کا حکم کیا ہوگا، کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ مکروہ ہے، اور مکروہ نفلوں کی جماعت ثابت ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ سنت موقدہ کی جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن آپ نے بڑھائی. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل ہے. ایک دفعہ میں ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا نا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تو ادھر ان کی مسجد تھی اور ادھر جو تھی وہ ہمارے دوستوں کی مسجد تھی. تو وہ لڑکے جو نوجوان تھے STUDNT، میں نے اپنے کانوں سنا وہ کہتے آج ہماری مسجد میں بھی ختم قرآن ہے، آج ہماری مسجد میں بھی ختم قرآن ہے. وہ دراصل مجھے سناتے تھے. میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کون پڑھتے ہو؟ جی. میں نے کہا یہ بیٹا آپ کے لفظ غلط ہیں، آئندہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے. وہ کیوں جی؟ میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ آج ہمارے قاری صاحب کا ختم قرآن ہے اور آج ہماری ختم فاتحہ. صحیح. آج ہماری سورت فاتحہ ہے اور ان کا ختم قرآن ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے تم تو پیچھے قرآن تو نہیں نہ پڑھتے ہو. نہیں بالکل صحیح. صرف فاتحہ ہی پڑھتے ہو، تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تمہارے قاری کا ختم قرآن ہے اور تمہارا ختم سورت فاتحہ ہے. اس لیے ماننے پہ آ جائیں تو 8 میں پورا سپارہ پڑھ دیں گے. اچھا لگتے ہاتھ یہ بھی سوال حل ہو جائے. صحیح صحیح صحیح. قرآن کے رکوع مکمل طور پہ تو الگ چھوٹی صورتوں کو نکال کے یہ بنتے ہیں 520. اب 30 سے ان کو ضرب دیں تو تقریباً 20 تراویحیں ثابت ہو رہی ہیں. یہ رکوع اب تو نہیں نہ بنے. یہ جو 520 رکوع بنتے ہیں یہ 30 سے ضرب دیں نا ذرا. بالکل 20 جی. تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نکال کے رکوع آئے تو نہیں لگے. کوئی 100 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے، کوئی 500 سال پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے نا رکوعوں کا تو مقصد ہے نا. ایسے بالکل جہاں لکھا ہوا سجدہ وہاں سجدہ ہم کرتے ہیں نا. بالکل بالکل سجدہ صاحب. بالکل. اور جہاں صورتیں کو نام وہاں صورت مانتے ہیں نا. اور جہاں وہ بڑا وہ لفظ لکھا ہوا وہاں ہم 50 مانتے ہیں نا. اور جہاں سپارے کے شروع میں وہاں ہم مانتے ہیں نا. تو یہ جو قرآن کے رکوع لگے ہیں ان کی بھی تو کوئی وجہ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی 20 تراویحیں تھیں. اس لیے اس قرآن کے جو رکوع ہیں وہ 520 ہیں. تم جناب وہ لاؤ، وہ قرآن لاؤ جس میں 8 یا 30 اور 8 کو ضرب دیں تو وہ قرآن لے کے آؤ جو اتنے رکوعوں والا ہو. یہ تو قرآن ہمارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اس قرآن سے بھی تعلق نہیں ہے اور تمہارا قرآن والے صاحب قرآن سے بھی تعلق نہیں ہے اور تمہارا صحابہ کرام سے بھی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب بیان فرمایا. علامہ صاحب ناظرین کا بھی یہ سوال ہے کہ کیا نماز تراویح ایک الگ سے نماز ہے؟ اس کو عشاء کے ساتھ جو ملا کر پڑھ یہ الگ سے ایک نماز ہے؟ جی یہ سال میں ایک الگ سے نماز ہے. صحیح. سنت موقدہ ہے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ مستحب ہے. یہ سنت موقدہ ہے اور پورا قرآن پڑھنا ثابت ہے صحابہ کرام سے. صحیح صحیح ماشاءاللہ. جمہور علماء سے. تو آخری میرا سوال اس سیگمنٹ کا کہ عشاء تراویح نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ اس کا ضروری تو پھر فرض ہو جائے گا. فرض نہیں ہے. اچھا فرض نہیں ہے. نہیں ہوتا نا عمومی آج کل جو مروجہ طریقہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھنا شروع یہ کرنا؟
ہاں یہ اس لیے ہے کہ ایک وقت بتا دیا جاتا ہے کہ سب کو بتاؤ قرآن سننے کا استفادہ حاصل ہو سکے اور سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر تراویح میں قرآن بھی سن سکے اور تراویح بھی ادا ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.